بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. एक दफा सब बुलंद आवाज से पढ़े ना, तकबीरात पढ़े. तकबीरात पढ़ने का दिन है, अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. हर तकबीर के साथ, हर तकबीर बुलंद आवाज के साथ ईमान पड़ेगा और आपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाकर फिर सीने पर बांधने हैं और इसी तरह 7 तकबीरात अदा की जाएंगी. दूसरी रकत में जैसे ही हम क़याम में खड़े होंगे तो सूरह फातिहा से पहले 5 ज़ायद तकबीरात अदा की जाएंगी. फिर आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद करना है. सफ़ें दुरुस्त कर दें मेरे भाई. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد 30 دنوں کے روزے رکھے پورے 1 مہینے کے روزے رکھے اور راتوں کا قیام بھی نصیب ہوا دیگر عبادات اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے آپ حضرات نے کی ہیں آج کا دن مومنوں کی مزدوری کا دن ہے آج کا دن مومنوں کی مزدوری کا دن ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر فرشتے آپ احباب کی آپ اہل ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی سفارشیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان تیرے بندوں نے پورا رمضان المبارک تیرے حکم کے مطابق گزارا ہے اور اب ان کی مزدوری کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن یہ اہل ایمان پوری شان و شوکت کے ساتھ گھروں سے نکلیں گے اور میری عظمت و کبریائی کے ترانے گاتے ہوئے نکلیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکلیں گے میری عظمت و کبریائی کا اظہار کریں گے فرشتوں تم چوکوں میں چراہوں میں راستوں میں ان کے پروٹوکول کے لیے ان اہل ایمان کے استقبال کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کی قسم اے اہل ایمان آپ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں آپ کے استقبال کے لیے فرشتے چوکوں میں چراہوں میں راستوں میں کھڑے ہیں اللہ نے متعین کیے اور اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کی عظمت و کبریائی کے ترانے گا رہے ہیں آج کا دن اللہ کی کبریائی کے اظہار کا دن بھی ہے اور یہی مسلمان کی خوشی ہے مسلمان کی خوشی کیا ہے مسلمان کی خوشی کیا ہے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا اصل حقیقی خوشی مسلمان کی یہ ہے اللہ کی عظمت کے گن گانا اصل مسلمان کی خوشی ہے اللہ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ کے غوث العظم ہونے کا برملا اظہار کرنا اصل مسلمان کی خوشی یہ ہے اور یہی سیرت النبی کا اصل پہلو پیارے نبی کو اللہ نے جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا پیارے نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا جو تاج پہنایا اتنی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے کے لیے فرما دیا اس کا مقصد کیا تھا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اتنی شان اللہ نے کیوں دی ہے پیارے نبی کو کہ یہ میرا پیارا نبی میری الوہیت کے میری ربوبیت کے میری خالقیت میری مالکیت کے میرے ترانے گائے گا اور یہ میری توحید کا برملا اظہار کرے گا اور لوگوں سے میری توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور پیارے نبی علیہ السلام نے پھر کوہ صفا پر اس بات کا اظہار کیا تھا کوہ صفا پر اللہ اکبر حضرات گرامی ذرا غور کریں نبوت اور رسالت کا تاج پہنائے جانے کے فوراً بعد کوہ صفا پر پہلا خطاب پہلی تقریر پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو پوری کائنات کے لوگوں تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو ایک اللہ کی توحید کو مان لو اور یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمانوں زمینوں کا اکیلا مالک ہے
جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرا اور آپ کا روزی رساں ہے، کبریائی بڑائی صرف اسی کے لیے ہے، اسی کے سزاوار ہے۔ حضرات گرامی، آج کا دن جہاں ایک دوسرے کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہاں اصل خوشی اللہ کی قسم اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے، پھر اس پر پکا ہو جائے، اللہ اس کو استقامت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اور اللہ کو اس بندے کی خوشی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور دوسری بات، عید کا دن حلوے کھانے کا نام عید کا دن نہیں ہے، عید کا دن سونے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، عید کا دن صرف اور صرف اچھی سواریوں پر سوار ہو کر کے عیدگاہوں میں جانے کا نام نہیں ہے، عید کا دن اپنے گھروں کو سجانے کا نام نہیں ہے، عید کا دن عید نام ہے محبت کا، عید نام ہے یکجہتی کا، عید نام ہے اتفاق و اتحاد کا، عید نام ہے دوسروں کو سینے سے لگانے کا، عید نام ہے تفرقہ بازی ختم کر دینے کا، عید نام ہے نفرتوں کو مٹا دینے کا، عید نام ہے روٹھوں ہوا کو منا لینے کا۔ اللہ اکبر، ایسی عید منائیں دلوں سے نفرتیں دور کر کے، پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر کے، اپنوں کو، بیگانوں کو، ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، دوست کو، احباب کو، بچھڑے ہوں کو ملائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ عید نام ہے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا، عید نام ہے بیواؤں کی مدد کرنے کا، عید نام ہے بے سہاروں کا سہارا بننے کا، عید نام ہے غریبوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا۔ ہم کہاں پھرتے ہیں کہ ہم نے اپنا اچھا سوٹ سلوا لیا اور اپنے گھر میں ہر قسم کی آسائش کی چیزیں ہم نے لے لیں اور بس عید ہو گئی۔ حضرات گرامی، عید کے 3 لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ عین، یہ اور دال، 3 حروف ہیں عید کے۔ 3 نصیحتیں لے جائیں، 3 سبق پکے کر لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو صرف زبان سے بیان نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بھی بٹھانا ہے، اور دعا کرنی، یا اللہ یہ عقیدہ توحید جو دیا ہے، یا اللہ اس پر استقامت دینا، اسی پر میرا خاتمہ ہو جائے، اسی پر میری موت آئے، یا اللہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو یا اللہ تیری توحید کا ترانہ میری زبان پر ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی مفہوم ہے تکبیرات پڑھنے کا۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ اللہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ اور تیسرا سبق نوٹ کر لیں، اللہ اکبر، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، دیگر احباب کے لیے بھی، اپنے وطن عزیز کے لیے بھی، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ تیسرا اہم ترین آج کے دن کا تیسرا سبق کیا ہے؟ آج کے دن کا تیسرا اہم ترین کام کیا ہے؟ یہ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، یہ میرے بندے جنہوں نے میرا حکم مان کر روزے رکھے، یہ میرے بندے جنہوں نے میرا حکم مان کر قیام اللیل بھی کیا، صدقہ و خیرات بھی کیا، قرآن کی تلاوتیں بھی کی اور ذکر اذکار بھی کیا،
اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگی اور مجھے منایا، اپنے گناہوں کو معاف کروایا۔ یہ میرے بندے اب دیکھو سنت نبوی کو زندہ کرتے ہوئے کس قدر شان و شوکت کے ساتھ میدان میں جمع ہو گئے۔ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، ان مزدوروں کو میں پوری مزدوری دوں گا۔ فرشتو گواہ ہو جاؤ، آج کے دن میں اپنے ان بندوں پر اتنا راضی، اتنا خوش، آج کے دن گواہ ہو جاؤ، جو مانگیں گے میں عطا کروں گا، جو سوال کریں گے میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر آخری خوشخبری، فرشتو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندوں پر راضی، انی قد غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں پر مغفرت کے قلم پھیر دیے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں غفور الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ تین حرف ہیں عید کے، اور 3 سبق آپ نے یاد کرنے ہیں، اور آج کے دن کا بس کام بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں اہل ایمان الحمدللہ بڑے بڑے ان کے آج اجتماع منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کا حکم ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات میں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ مسلمان موجود ہیں۔ اور خاص طور پر آج کے دن، آج مسلمانوں کی خوشیوں کا جو دن تھا، آج مسلمانوں کو خون کے آنسو رلایا گیا، آج کا دن ہم کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کے نام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی کہاں خوشیاں نصیب ہونی تھی، وہاں ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی خطرناک سازش ہے کہ جہاں مسلمان ملے ان کو دباؤ۔ میں آپ حضرات کے توسط سے ایوان بالا تک، حکمرانوں تک، پھر حکمرانوں سے عرض کریں گے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنے کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے، مسلمان کشمیری بھائیوں کے لیے، فلسطین کے لیے، اہل فلسطینیوں کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز کا اجتماع تھا، اللہ کے آگے گریہ زاری کر رہے ہیں، قیام رکوع اور سجدے کی حالت میں، ایسے حالت میں یہودی بے غیرت مسلمان نے ہتھوں پر بارود برسا رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں، مسلمانوں کو خون میں نہلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا خون خور رہا ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارا دل دھڑکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ اور آج دیکھیں کشمیر پر کتنا ظلم ہوا، کتنے سالوں سے کرفیو نافذ ہے، انڈیا بغیرت نے کتنا ظلم کیا کشمیریوں کے اوپر، اور آج کشمیری اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز، اور آج کشمیریوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے آپ جو اللہ کا عذاب آیا انڈیا پر، پوری دنیا نے دیکھا، اور ساری دنیا کی ایک ہی آواز تھی اور ایک ہی آواز ہے کہ جو انڈیا پر انتہا اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ٹوٹا ہے، وہ کرونا کی شکل میں ہو، وہ کسی اور کی شکل میں ہو، ان کو اپنی میتیں جلانے کے لیے دنیا میں بھی ان کو عذاب مل رہا ہے، آگ کا عذاب آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ان کو تو لکڑیاں نہیں مل رہی، کسی اور طریقے سے اپنے مردوں کو جلائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کشمیر پر ظلم بند ہو جائے تو شاید پوری دنیا سے عذاب کے سائے ٹل جائیں۔ اور یہ ایک دوسرا نیا بازار گرم کر دیا، مسلمان اہل فلسطین پر اتنا ظلم، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم سراپا احتجاج ہیں، ہم عوامی سطح پر سراپا احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام حکمرانوں کا کہ وہ آج
اپنے اندر جرأت و شجاعت پیدا کر کے اعلان جہاد کریں تو انشاءاللہ یہ دیوانہ وار، یہ مسلمان انشاءاللہ یہ در میں سخنے ہر طرح سے مال و جان کی قربانی انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کے حق میں بھی دعا کریں گے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب میرے بھائی درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان میں تیرے ان بندوں نے مزدوریاں کی ہیں، یا اللہ تیرے بندوں نے تیرا حکم مان کے سارا رمضان روزے رکھے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے ان بندوں نے تیرا حکم مانتے ہوئے راتوں کا قیام بھی کیا، قیام اللیل نماز تراویح کی صورت میں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندوں نے صدقہ و خیرات بھی بہت کیا، یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے راستے میں بے دریغ خرچ کیا ہے، پرواہ نہیں کی۔ یا اللہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، دکانیں بھی بند ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تیرے ان بندوں نے بے دریغ تیری محبت میں تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں پر بھی خرچ کیا، راشن بھی تقسیم کیا، فطرانہ بھی دیا۔ یا اللہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، یا اللہ یہ تیرے بندے مزدوری مانگتے ہیں صرف مغفرت بخشش اور معافی کی صورت میں، یا اللہ کچھ نہیں مانگتے، یا اللہ صرف تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد بھی فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ نہتے ہیں، یا اللہ وہ کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ رب المستضعفین یا رب المستضعفین الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وهواننا على الناس اللهم اشفنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ايد الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصر وطننا باکستان اللهم انصر عساکر باکستان اللهم انصرنا اللهم انصرنا وانصر وطننا باکستان اللهم انصرنا وانصر اخواننا في کشمیر اللهم انصرنا وانصر اخواننا في فلسطین اللهم انصرنا في فلسطین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ کشمیر پر بڑا ظلم ہوا، یا اللہ کشمیر پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ فلسطین پر بہت عرصے سے ظلم ہو رہا ہے، حالیہ دنوں میں بھی بہت ظلم ہوا، مسلمان بیچارے یا اللہ خون کے آنسو روتے ہیں، یا اللہ ہم ان کی
کیسے مدد کریں اپنے یا اللہ مسلمان حکمرانوں کے اندر جرت، دلیری، شجاعت پیدا فرما دے یا اللہ مسلمان حکمرانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے جو صہیونی طاقتوں سے ٹکرائے، یہودیوں کا کلا کما کرے، یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹائے، یہودیوں کو نیست و نابود کرے اور مسلمانوں کو اور فلسطین کو اور بیت المقدس کو ان ظالموں کے پنجے سے نجات دلائے یا اللہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما دے، اہل کشمیر کو آزادیاں عطا فرما دے، اہل فلسطین کو آزادیاں عطا فرما دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ تو پورے تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں پوری امت مسلمہ کی مدد فرما یا اللہ، شام کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، پاکستان کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، اہل پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے یا اللہ، اسلام کا یا اللہ گہوارہ اپنا دے یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما یا اللہ، وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا یا اللہ، ملک پاکستان کو یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، صلح و آشتی کا گہوارہ بنا دے یا اللہ، اہل پاکستان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں، یکجہتی قائم ہو جائے، اتفاق و اتحاد اہل پاکستان میں قائم ہو جائے یا اللہ، ہمارے دلوں میں اتفاق پیدا فرما، ہمارے دلوں میں یا اللہ پیار الفت پیدا فرما یا اللہ، بیماروں کو کلی شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما یا اللہ، کورونا کا جو شکار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت دے، تندرستی دے، شفا دے یا اللہ، کورونا کی وبا کو پوری دنیا سے یا اللہ لے جا یا اللہ، پوری دنیا سے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، بلاؤں کو ٹال دے، وباؤں کو ختم فرما دے یا اللہ، بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کتنے میرے بھائی، کتنے میری بہنیں، کتنے میرے بزرگ، کتنے میرے بیٹے جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور وہ بیچارے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے یا اللہ، اپنی رحمت کاملہ سے سب کو یا اللہ شفا یاب کر دے یا اللہ، روحانی اخلاقی جسمانی بیماری اپنی رحمت سے دور فرما دے یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ، جن کے والدین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے یا اللہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو انہیں اپنے پاس بلا لیا یا اللہ، ان کی اللہ مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے والدین فوت شدگان کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے والدین فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ کتنے میرے بھائیوں نے، عزیزوں نے یا اللہ، میرے دوستوں نے کہا ہے فلاں 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 دنیا سے رخصت ہو گیا یا اللہ، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ حاجی عبدالسلام صاحب ہماری جماعت میں سے چلے گئے یا اللہ، ان کی مغفرت فرما یا اللہ، ان کے جنتوں کے اندر درجات بلند فرما۔ ہمارا بھانجا عبداللہ یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما۔ اور نوجوان ہمارا بھانجا عثمان یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما یا اللہ، جتنے بھی تیرے یہ بندے تشریف فرما ہے، جتنے ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، کوئی عزیز و اقارب میں سے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا یا اللہ، اپنی رحمت سے یا اللہ، کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ، ان کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرما، ہمارے ان نوجوانوں کی مغفرت فرما یا اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں یا اللہ، تو تو غفور الرحیم ہے یا اللہ، تو تو رحمان رحیم ہے یا اللہ، تو تو الودود ہے، الکریم ہے یا اللہ، تو تو
العفو ہے، یا اللہ تو غفار ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا، یا اللہ تو اگر سب کو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ آج تو معافی کا خاص دن ہے، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا، لکھ دینا جن کو تو نے معاف کر دینا ہے، یا اللہ کسی کو خالی نہ لٹانا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ اگر تو ہمارے بدعمالیوں سے ناراض ہو چکا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ تیرے بندے کھلے میدان میں تجھے منانے کے لیے تشریف فرما ہے، کھلے میدان میں تجھے منانے کے لیے بیٹھے، یا اللہ تو مان جا، یا اللہ تو مان جا، اپنے ان بندوں پر رحم اور ترس فرما کے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ بزرگوں کی لاج رکھ کے معاف کر دے، یا اللہ یہ نوجوان یا اللہ جنہوں نے جوانی میں روزے رکھے، جوانی میں عبادتیں کی، راتوں کا قیام کیا، یا اللہ کتنے پیارے نوجوان یا اللہ تیرے سامنے جوانی والے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا اللہ کسی کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ کہہ رہے کسی میرے بھائی کو، بزرگ کو، کسی میرے بیٹے کو، کسی میری بہن کو، میری ماں کو یا اللہ خالی نہ موڑنا، کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہگار مگر تیری رحمت سے تو نہیں نا کوئی بڑا، یا اللہ ساری دنیا کے گناہگار اکٹھے ہو جائیں مگر تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ تو خود ہی تو فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یا اللہ تو نے خود ہمیں حوصلے دیے، اللہ اس لیے تو وہ ہمیں ہماری امیدیں بن گئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے خود فرمایا تھا میرے بندو کبھی مایوس نہ ہونا، میرے سے آگے معافی مانگنا میں معاف کر دوں، یا اللہ ایک ایک گناہ کر کے سب معاف فرما دے، یا اللہ میرے ان بھائیوں کو، اپنے ان بندوں کو، ایک ایک فرد کو یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، میں نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، میں نے سب کو ہی معاف کر دیا، یا اللہ کہہ دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کی جولیاں ہری نہیں ہوئی ابھی تک ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، شادیاں لوگ کرتے ہیں اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں، یا اللہ جاہل معاشرے میں جن کے ہاں اولاد نہ ہو ان کو طلاق ہو جاتی ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کو طلاق سے محفوظ فرما لے، یا اللہ ان بچیوں کو طلاقوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کی جوڑیاں ہری کر دے، یا اللہ جن میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے دعا کے لیے خصوصی کہا، یا اللہ آج ان کی دعا قبول فرما کے خوشخبریاں دے دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یا اللہ ساری دنیا کو تو نواز دے، تیرے خزانوں میں ساری دنیا کو نواز دے، جنوں انسانوں کو ان کی مانگت کے مطابق یا اللہ دے دے، تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی، تو نے خود فرمایا جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لے، یا اللہ پھر اپنے خزانوں سے ان کو مالا مال فرما دے، یا اللہ ان کی جولیاں اپنے خزانوں سے بھر دے، اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کے یا اللہ ہماری اولادوں کے یا اللہ بخت اور نصیب اچھے فرما دے، بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے، کتنی مائیں ایسی جو رو رو کے کہتی ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کرنا، یا اللہ بیٹیوں کا دکھ نہ کسی کو دکھانا، بیٹوں کا دکھ بھی نہ دکھانا، یا اللہ اولاد کا دکھ نہ دکھانا، والدین کو، والدین تو زندہ ہی مر جاتے ہیں، یا اللہ وہ اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نصیب فرما، اگر کوئی ہماری بیٹی بہن تیری کوئی بندی یا اللہ اگر دکھوں میں ہے مداوا فرما دے، یا اللہ اگر پریشانیوں میں ہے پریشانیاں دور فرما دے، اگر کسی مشکلات میں ہے تیرے بندے یا اللہ مشکلات دور فرما، اے مشکل کشا اللہ مشکلیں دور فرما دے، اللہ حاجت روا اللہ
حاجتیں پوری فرما دے اللہ، اے فریادیں سننے والے اللہ، فریاد رسی کر دے اپنے بندوں کی یا اللہ۔ ہم تیرے عقیدہ توحید میں بڑے غیور ہیں یا اللہ، ہمیں مان ہے کہ ہم تیری توحید کو ماننے والے یا اللہ، تجھے تیری توحید کا واسطہ، تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ یا اللہ، اپنی رحمت سے یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں صرف اپنی رحمت کا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری اولادوں کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ۔ ان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے، والدین کی خدمت گزار، خدمت کرنے والے بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے اللہ، ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں یا اللہ چلنا سکھایا تھا، انگلی پکڑ کر لکھنا سکھایا اور دنیا میں جینے کا سلیقہ دیا یا اللہ، وہ بھی ہمارے والدین تھے، روحانی والدین یا اللہ، ان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں، روحانی یا جسمانی یا اللہ، ان کو برکت والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ۔ اپنی رحمت سے ان بندوں کے روزے قبول فرما یا اللہ، قیام قبول فرما یا اللہ، ان کی ہر قسم کی نیکی قبول فرما یا اللہ، ان کی دل کی حسرتیں پوری فرما دے، ان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے یا اللہ نیک حسرتیں پوری فرما دے، دل کی تمنائیں پوری فرما دے یا اللہ۔ یہ کہاں جائیں؟ صرف تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں اور تیرے در کے فقیر ہیں، نہیں جاتے کسی اور کے در پر تجھے چھوڑ کر یا اللہ یا اللہ۔ کسی اور کا در نہ دیکھنا یا اللہ، کسی اور کا در نہ دکھانا، اپنے در کا فقیر منگتا اور سوالی رکھنا یا اللہ یا اللہ۔ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے، مقروضوں کے قرضے دور فرما دے یا اللہ، مقروضوں کے قرضے دور فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک یا اللہ۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ اچھا نیک روزگار عطا فرما دے یا اللہ، بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ یا اللہ۔ جو نہیں مانگ سکے یا اللہ، جس کی ضرورت ہی ہم بھول گئے یا اللہ، بن مانگے ہی عطا فرما دینا یا اللہ، بن مانگے عطا فرمانا۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔